یہ پاکستان پنی کوڈ کا چپٹر نمبر 16A ہے اور آج اس چپٹر کا یہ لاسٹ لیکچر ہے. اس کے بعد سے جو چپٹر نمبر 17 ہے وہ اسٹارٹ ہوگا. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں الفابیٹس یوز ہوئے ہیں. تو جب بھی کسی سیکشنز کے ساتھ الفابیٹس یوز ہوتے ہیں تو وہ مین اوفینس نہیں ہوتا بلکہ وہ انسرٹ کیا ہوتا ہے, یعنی بعد میں امینڈمنٹ کی ذریعے سے آتا ہے. کیونکہ یہ بھی 377 ہے, یہ بھی 377 ہے, یہ اے ہے, یہ بی ہے. اور جس سے پہلا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے سیکشن نمبر 377 کو کور کیا تھا. سو بیسیکلی یہ جو چپٹر نمبر 16A ہے اس میں منی چپٹرز ہیں. جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے ان نیچرل افینسز کو سٹارٹ کیا تھا اور یہ اسی چپٹر کا لاسٹ سب چپٹر ہے. سو یہ جو دو سیکشنز ہیں یہ سیکشنز 2018 میں انسرٹ کیے گئے تھے. پرٹیکولرلی از اے لیگل شیلڈ اگینسٹ دا سیکچول ابیوز آف مائنر انڈر 18 ایئر. کیونکہ اس سیکشن کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں ایک امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے, وہ ایج ریسٹرکشن ہے. وہ کتنی ہے, 18 ایئر ہے. اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2016 آنورڈز یہ جو ایئرز ہیں ان میں جو کرائمز اگینسٹ جو چلڈرنس ہیں وہ کافی زیادہ ہوئے. تو اس میں قصور کے جو انسیڈنٹس ہے وہ بھی شامل ہے. اس میں جو زینب کا کیس تھا وہ بھی شامل ہے, کیونکہ اس کے بعد جو زینب ایکٹ بن گیا تھا. سو یہ جو دو سیکشنز ہیں جو PBC میں انسرٹ کیے گئے ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو مائنرز ہیں جو انڈر 18 ایئرس ہیں ان کو سیکچول ابیوز سے پروٹیکشن دی جائے. اور ان سیکشنز کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ ہر جو سیکچول ایکٹ ہوتا ہے وہ ریپ کنسیڈر نہیں کیا جاتا, اور نہ ہی ضروری ہے کہ وہ سیکشن نمبر 377 یعنی ان نیچرل اوفینسز میں شامل ہو. یعنی ان نیچرل اوفینسز میں کارنل انٹرکورس ہوتا ہے جو اگینسٹ دا آرڈر آف دا نیچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کے باوجود بھی کچھ ایسے سیریس سیکچول یعنی ایکٹس ہوتے ہیں جو وکٹمس ہوتے ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے. یعنی اس سیکشن کا جو بیسک تھیم ہے وہ ہے پروٹیکشن فرام سیکچول ایکسپلائٹیشنز. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی بچے کو پورنوگرافک ایکٹ جو ہے وہ کرنے پر مجبور کیا جائے, یا کسی مائنر کو سیکچول ٹچنگ کے لیے مینیپولیٹ کیا جائے, یا کسی کو سیکچولی جو ایکسپلیسٹ ایکٹ ہیں وہ پرفارم کرنے پر اکسایا جائے, تو یہ کیا ہے, یہ اگین یہ سیکچول ایکسپلائٹیشن ہے, لیکن نہ تو یہ ریپ ہے اور نہ ہی یہ ان نیچرل اوفینسز میں آتا ہے. سو چونکہ یہ گیپ موجود تھا لاء میں, سو اس گیپ کو فلفل کرنے کے لیے جو سیکشن نمبر 377A ہے اس کی انٹروڈیوس کیا گیا. سو اب جو مین جو ڈفرینس ہیں جو ابھی سے ہمیں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکشن نمبر 375 ہے جو ریپ کو ڈیفائن کرتا ہے اس میں کیا چیز ضروری ہے, اس میں پینیٹریشن ضروری ہے. اور جو سیکشن نمبر 377 ہے اس میں کارنل انٹرکورس ضروری ہے. اور یہ جو سیکشن نمبر 377A ہے یہ اس میں یہ سیکچول ایبیوز کا ہونا ضروری ہے, یعنی پینیٹریشن ضروری نہیں ہے اس میں. سو اس لیے یہ بالکل ایک نیا آفینس ہے. سو اب اس کا ٹیکسٹ تو دیکھتے ہیں. اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے سیکچول ابیوز, اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور. اب یہ جو ہو ایور ہے یعنی اس میں یہ یونیورسل اپلیکیشن ہے, کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے. اگر وہ ہو ایور کیا کرتا ہے یا امپلائی کرتا ہے, امپلائی مینس کوئی چائلڈ ایکسپلائٹیشنز, یعنی کسی کو اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے لیے کام پر لگانا. یعنی اگر کوئی چیز ہے اس کو کسی خاص پرپس کے لیے استعمال کرنا, اس کو کہتے ہیں امپلائی. اور چونکہ ہم اس امپلائی ٹرم کو سیکچول ابیوز کی کنٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ کسی انسان کو اپنی سیکچول پرپس کے لیے ٹول یا انسٹرومنٹ بنانا. اور جو امپلائی کا ٹرم ہے اس کو اس وجہ سے یوز کیا گیا ہے کہ جو ایکسپلائٹیشنز ہیں وہ ہمیشہ فورس سے نہیں ہوتی. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جو اکیوز ہوتا ہے یعنی جو ہو ایور ہے یہ وکٹم کو اپنی سیکچول آبجیکٹیوز کے لیے یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو ہو ایور ہے نا اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے, ایون کہ اپنے ماں باپ بھی آ سکتے ہیں, اسٹرینجر بھی آ سکتے ہیں, اور ٹیچرز بھی آ سکتے ہیں, سب اس میں آ سکتے ہیں اگر وہ کیا کرتے ہیں, امپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا کیا ٹرم ہے, اس کے بعد ہے یوزز. اب یہ جو ٹرم ہے یوزز, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان
یعنی کسی کو کسی تیسرے شخص کی جو سیکچول گریٹیفیکیشن ہے یا سیکچول پرپس ہیں اس کو اپنی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. اب یہاں پہ یہ جو امپلائی اور یوزز ہیں اس میں ایک باریک سا فرق ہے. جو امپلائی ہیں وہ ایکسپلائٹیشن کی یعنی جو سیکچول ابیوز ہے اس کی شروعات ہوتی ہے. یعنی جو وکٹم ہے اس کو سیکچول پرپس کے لیے انگیج یا اسائن کیا جاتا ہے، جبکہ جو یوزز ہیں اس ایکسپلائٹیشن کا ایکچوئل امپلیمنٹیشنس ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی شخص ہے وہ کسی بچے کو سیکچولی ایکسپلیسٹ ایکٹ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے تو اس نے اسے کیا کیا، اسے امپلائی کیا، اور جب اس ایکٹ سے وہ سیکچول گریٹیفیکیشن حاصل کرتا ہے یا کسی اور سے کرواتا ہے تو اس نے بچے کو یوز کیا. لیکن ایک چیز یہاں پہ نوٹس کریں کہ یہاں پہ بہت سارے ٹرم یوز کیے گئے ہیں کہ امپلائز، ہو ایور امپلائز، یوزز، فورسز، پرسویٹ، انڈیوسز، انٹائسز اور کورسز، ٹھیک ہے، انگیج اور اسسٹ. اب پارلیمنٹ صرف یہ جو لیجسلیچر ہے وہ صرف فورس یا یوز کا لفظ لکھ کر کام چلا سکتی تھی، لیکن انہوں نے اتنے سارے جو ٹرمز یوز کیے ہیں، یعنی الگ الگ ٹرمز یوز کیے گئے ہیں، اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکچول ابیوز ہیں، جو سیکچول ایکسپلائٹیشن ہے وہ ایک ہی طریقے سے نہیں ہوتی. کبھی کوئی شخص پیسوں کے ذریعے سے کسی کو انگیج کرتا ہے، اور کبھی کوئی ایموشنل مینیپولیشن کرتا ہے، کبھی اتھارٹی کا مس یوز کرتا ہے، اور کبھی کوئی یعنی فورس یا کورسز یعنی دھوکہ وغیرہ یا دھمکی وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. سو ہر طریقہ اپنی ایک لیگل آئیڈینٹیٹی رکھتا ہے. سو یہی وجہ ہے کہ لیجسلیچر میں ایکسپلائٹیشنس کی جو مختلف سٹیجز ہوتے ہیں اور جو مختلف میتھڈس ہوتے ہیں ان کو الگ الگ وربس کی شکل میں لا کا حصہ بنایا ہوا. اس کے بعد یہ تھرڈ ورب ہیں وہ ہے فورس. اور فورس جو ہے یہ ایکسپلائٹیشن کا سب سے یعنی ایک پاور کو آپ کس کو بھی سخت طریقہ ہے ایک سیکچول ایکسپلائٹیشن کا. پر اس کا مطلب صرف فزیکل زور زبردستی نہیں ہوتا، بلکہ فورس میں جو فزیکل وائلنس ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں. اس میں کوئی ریسٹرینٹ بھی شامل ہو سکتی ہیں، ویپن کا استعمال یا کوئی ایسی حالت پیدا کرنا کہ جس کی وجہ سے جو وکٹم ہے اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہ بچے. ٹھیک ہے. سو کرمنل لاء میں جو فورس ہے اس کا اصل کنسپٹ یہ ہے کہ وکٹم کی جو فری ول ہے اس کو دبا دیا جائے. سو اس لیے اگر کوئی شخص مار پیٹ، دھمکی یا فزیکل پاور کے ذریعے کسی کو سیکچول کنڈکٹ میں یعنی انوالو کرنے کے پر مجبور کرتا ہے تو وہ کس کے انڈر فال کرتا ہے، وہ فورس کے انڈر فال کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ٹرم ہیں وہ ہیں پرسویٹ. جو پرسویٹ ہیں وہ فورس سے بالکل الگ ہیں، دونوں مختلف کنسپٹ ہیں. یعنی جو پرسویشنز ہوتی ہیں نا اس میں فزیکل فورس یا فزیکل پریشر یوز نہیں ہوتا، بلکہ لوگ باتیں کرتے ہیں، یعنی جو وربل کمیونیکیشنز ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ایموشنلی انفلوئنس کرتے ہیں یا سائیکولوجیکلی کنونس کرتے ہیں وکٹم کو سیکچول کنڈکٹ کے لیے. سو یہاں پہ جو ماڈرن سائیکالوجی ہے نا اس میں جو سیکچول گرومنگ کا جو پروسیس ہے وہ اکثر پرسویشن سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور اوفینڈر جو ہو ایور ہے وہ کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے وکٹم کا جو ٹرسٹ ہے وہ بناتا ہے، پھر آرام سے یعنی دھیرے دھیرے وکٹم کی جو ریزسٹنس ہے اس کو کم کرتا ہے اور اس کو یہ بیلیو کرواتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ نارمل یا ہارملیس ہے. سو اس وجہ سے یہ لیجسلیچر ہے انہوں نے اس ورڈ کو بھی الگ لکھ کر یعنی الگ لکھا ہے. اور کیونکہ جو سیکچول ابیوز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وائلنس سے شروع نہیں ہوتا، کئی مرتبہ وہ مینیپولیشن سے بھی شروع ہو سکتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہے نا کہ یہاں پہ جو ایج ہے وہ خاص کر میٹر کرتی ہے 18 ایئر، اور جو مائنر ہوتے ہیں ان کو تو لازمی بات ہے آسانی کے ساتھ پرسویٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہیں انڈیوسز. ابھی جو انڈیوسز ہیں یہ پرسویشن سے بھی آگے کا کنسپٹ ہے. انڈیوس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کسی فائدے یا کسی کے ساتھ پرومس کیا جائے، کسی کو کوئی گفٹ دیا جائے، پیسے، جاب یا اس طرح کی کوئی چیز دی جائے، یعنی جو بینیفٹ ہوتا ہے اس کا لالچ وکٹم کو دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں جو وکٹم ہے اس کے ساتھ سیکچول کنڈکٹ میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. یعنی یہاں پہ جو وکٹم کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ اس بینیفٹ کی وجہ سے انفلوئنس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو انڈیوس کیا گیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی فار ایگزامپل امپلائر کسی کو کہے جو انڈر 18 ایئر ہے کہ تم یہ سیکچول ایکٹ کرو تو میں تمہاری سیلری بڑھا دوں گا، ٹھیک ہے،
تو اس طرح کی چیزیں جی، جس میں جو وکٹم ہوتا ہے اس کا جو انفلوئنس ہے وہ کسی بینیفٹ کی وجہ سے انفلوئنس اور ڈیسیجن ہے وہ کسی جو وکٹم کا جو ڈیسیجن ہے وہ کسی بینیفٹ کی وجہ سے انفلوئنس ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد ہے انٹائسس. جو انٹائسس ہیں، انٹائسس کو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو یعنی بہلانا بسلانا. ٹھیک ہے. اور یہ جو لفظ ہیں یہ پرٹیکولرلی یہ جو انٹائسس ہیں یہ جو چلڈرن کی سیکچول ایکسپلائٹیشن ہے نا، جو یعنی اگر کوئی 16 سے 17 سال کا یا 15 سال کے ہیں، 15 سے 18 سال کی اگر لوگ ہیں تو وہ تو پھر بھی ایک میچورٹی یا انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوتی ہیں. لیکن جو مائنر ہوتے ہیں ان کے لیے یوزولی یہ ٹرمز جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے کہ اکثر ان کو ٹوائز دکھائی جاتی ہیں یا چاکلیٹس یا موبائل فون میں گیمز وغیرہ. ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے ان کو انٹائس یعنی بہلایا پسلایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے اور coerces any persons to engage in. اب جو coerces کا کنسیپٹ ہے اس کا مطلب صرف فزیکل فورس نہیں ہوتا، یہ بھی فورس ہی ہوتا ہے لیکن صرف فزیکل نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی جو فری ول ہے اس کو انلیگل پریشر کے ذریعے سے اتنا دبا دیا جائے کہ اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہ رہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پریشر ہوتا ہے یہاں پہ یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل، فائنانشیل، سوشل یا آفیشیل بھی ہو سکتا ہے. اس میں فار ایگزامپل اگر کوئی ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ کو فیل کرنے کی دھمکی دے یا کوئی فیملی ممبر ایموشنل بلیک میلنگ کرے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری فیملی کو نقصان پہنچاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ سب جو یہ کیا ہو سکتی ہیں، یہ کوورژنس ہو سکتی ہیں. جو کوورژن اور فورس ہے ان دونوں میں ڈفرینس ہے. جو فورس ہے یوزولی وہ فزیکل ہوتی ہے جبکہ جو کوورژن ہے وہ کسی بھی ایسے پریشر کو کہتے ہیں جو وکٹم کی لیگل اور جو پریکٹیکل فریڈم ہے اس کو ختم کرتی ہے. یہاں پہ جو اینی پرسن ہے یعنی یہ میل، فیمیل یا ٹرانسجنڈر بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہر ایج کی نہیں، صرف جو 18 ایئر سے انڈر ہے. اوکے. یہ کہتے ہیں کہ ٹو انگیج ان. تب انگیج ان پہ کیا مطلب ہے کہ کسی اس کو سیکشول ایکٹیویٹی میں ایکٹیولی یعنی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے فورس کیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو وکٹم ہے وہ خود سیکشول ایکٹ جو ہے وہ پرفارم کرے. اگر جو اکیوزڈ ہے یہ جو ہو ایور ہے یہ کسی شخص کو جو یعنی اینی پرسن ہے اس کو سیکشول ایکٹیویٹی کا پارٹیسپینٹ بنا دیتا ہے تو یہ جو کلاس ہیں، یہ جو ویژنس ہیں یہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے. اب وہ جو سیکشول ایکٹ ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ٹچنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی obscene ایکٹ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ پینیٹریشن ضروری نہیں ہے اس سیکشن میں. اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور assist any other person to engage in، یا اگر وہ کیا کرتا ہے وہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ وکٹم کو کسی اور کے پاس فار ایگزامپل بھیجا جاتا ہے. یعنی یہاں پر جو لا ہے وہ صرف جو پرنسپل offender ہے اس کو پنش نہیں کرتا بلکہ جو فیسیلیٹیٹر ہے اس کو بھی کرمنل لائبلٹی ملاتا ہے تاکہ جو فیسیلیٹیٹر ہیں وہ یہ پلی نہ لے سکے کہ بھئی میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف بچے کو فلاں کے پاس بھیجا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اسسٹنس بھی پرووائڈ کرتا ہے یعنی فیسیلیٹیشن بھی پرووائڈ کرتا ہے اگر وہ انگیج ہوتا ہے اس میں تو تب بھی جو ہے اس کے اوپر کرمنل لائبلٹی ارائز ہوتی ہے. اوکے. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ انگیج ان فونڈلنگ. جو فونڈلنگ ہے اس سے مراد ہے یعنی سیکچول انٹینشن کے ساتھ کسی کی باڈی کے جو انٹیمیٹ پارٹس ہوتے ہیں اس کو ٹچ کرنا، رب کرنا یا ہینڈل کرنا تاکہ اس سے جو سیکشول پلیئر ہے وہ حاصل کیا جا سکے. اس میں جو پینیٹریشن ہے وہ ضروری نہیں ہے جو سیکشن نمبر 375 اور 377 میں جو ہمیں لکھا تھا. ٹھیک ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے سیکشول ابیوز میں اور جو کارنل انٹرکورس کا کنسیپٹ تھا. یعنی اس کی اگزامپل اس طرح لی جا سکتی ہیں کہ اگر کوئی ایڈلٹ ہے کسی بچے کے پرائیویٹ پارٹس کو سیکشول گریٹیفیکیشن کے لیے اگر ٹچ کرتا ہے تو یہ فونڈنگ ہے. اور پھر اس کے بعد آگے جو ٹرم ہے وہ ہے اسٹروکنگ. اسٹروکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب نرمی سے بار بار ہاتھ پھیرتا ہے. یعنی اس میں جو اس کا جو پرپس ہے یعنی جو انٹینشن ہے وہ آرڈینری افیکشن نہیں ہوتا بلکہ اسٹروکنگ تب آفینس بنتا ہے جب وہ سیکچول پرپس کے لیے کیا جائے. مثال کے طور پہ
اگر کوئی شخص کسی بچے یا کسی اور انسان کے جسم پر سیکچول گریٹیفیکیشن کے لیے وہ ریپیٹڈلی اس کے اوپر ہاتھ پیر پائیں تو یہ اسٹوکنگ کنسیڈر ہوگی. اس کے بعد ہے کیریسنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پیار سے چھونا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو منظریہ ہے وہ افیکشن نہیں بلکہ سیکچول اروزن یا سیکچول ایکسپلائٹیشن کے لیے اگر وہ کی جا رہی ہے تو تب وہ آفینس بنتا ہے. یعنی یہ ٹرمز اس لیے یوز کی گئے ہیں تاکہ جو آفینڈر ہے وہ یہ پلی نہ نہیں سکے کہ میں تو صرف پیار سے ٹچ کر رہا تھا. اس میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ اس کا انٹینشن ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہے، جو وکٹم ہے اس کا ایج ہے، ٹھیک ہے، کنڈکٹ کا نیچر بھی دیکھا جاتا ہے. اور پھر آگے اس کے بعد جو نیکسٹ ٹرن ہے وہ ہے ایگزیبیشنزم. ایگزیبیشنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں یا جو سیکچول ایکٹس ہیں اس کے ذریعے سے کسی دوسرے کی یعنی اس کو کسی دوسرے کو دکھانا تاکہ جو سیکچول ایکسائٹمنٹ ہے وہ حاصل کی جا سکے یا کسی دوسرے کو سیکچول کنڈکٹ میں انوالو کیا جا سکے. یعنی فار ایگزامپل اگر فینڈر جو ہے یعنی کہ ایڈلٹ ہے وہ کسی بچے کے سامنے اگر اپنی نیوڈیٹی یا جو سیکچول بیہیویئر ہے انٹینشنلی ایکسپوز کرتا ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ سیکچول ایکٹیویٹی میں انوالو ہو یا جو افینڈر ہے اس کو خود جو سیکچول گریٹیفیکیشن ملے تو یہ ایگزیبیشنزم ہو سکتا ہے. یعنی یہاں پہ جو سیکچول ایکسپوجر ہے وہ بھی کرمینلائز ہے. اور اس کے بعد ہے وائرزم. جو وائرزم کا کنسپٹ ہے یہ سائیکالوجی اور کرمینل لا دونوں میں ریکگنائز کنسپٹ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی نالج یا کنسنٹ کے بغیر سیکچول پرپس کے لیے دیکھنا یا سیکریٹلی اس کو آبزرو کرنا. یعنی خاص طور پر جب وہ پرائیویٹ ایکٹیویٹی میں ہو، مثال کے طور پر وہ کپڑے بدل رہا ہو، وہ باتھ روم میں ہو، وہ نہا رہا ہو تو اس کو پھر وائرزم کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں تو ایسی ایگزامپل اور بھی کامن ہیں جیسے ہیڈن کیمرہ لگائے جاتے ہیں باتھ روم یا چینجنگ روم میں، سیکریٹلی ویڈیوز وغیرہ بنائی جاتی ہیں، کسی کی جو پرائیویٹ سیکچول ایکٹیویٹی ہے اس کو چھپ کر دیکھتے ہیں یا ریکارڈ کیا جاتا ہے. یعنی یہاں پہ جو آفینس کا مقصد ہوتا ہے وہ سیکچول گریٹیفیکیشن ہوتا ہے. اگر آبزرویشن کسی اور مقصد کے لیے ہو یعنی یا سیکیورٹی کیمرہ ہو یا لیگل سرویلینس ہو تو پھر تو یہ آفینس کے اس آفینس کے زمرے میں تو وہ نہیں آئے گا نا، کیونکہ یہ جو آفینس یہ جو سیکشن ہے یہ سیکچول ایبیوز کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ جو آفینڈر ہوتا ہے وہ سیکچول گریٹیفیکیشن حاصل کرتا ہے. اب دیکھیں آپ نے ایک چیز یہاں پہ نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پہ جتنی بھی جو ٹرمز یوز کیے گئے ہیں جیسے فونڈلنگ مینز جو سیکچول ٹچنگ ہے، اسٹروکنگ جو سیکچول ربنگ یا ریپیٹڈ ہینڈ مومنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو کیریسنگ ہے یعنی سیکچول افیکشن یا جو انٹیمیٹ ٹچنگ ہوتی ہے، ایگزیبیشنزم جیسے سیکچول ایکسپوجر ہو گیا یا وائرزم جیسے سیکچول آبزرویشنس ہو گئے. تو ان سب میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پینیٹریشن ہے وہ لازمی نہیں ہے بلکہ یہ سیکچول ابیوز کے ڈفرینٹ فارمز ہیں. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور اینی obscene اور سیکچولی ایکسپلیسٹ کنڈکٹ، جب بھی کسی پروویژنز میں اینی کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو لیجسلیچر جان بوجھ کر اینی یوز کرتی ہیں تاکہ کوئی ایسے جو سیکچول ایکسپلیٹیشن کے جو نئے طریقے ہیں جو قانون سے باہر ہیں، یعنی جیسے یہاں پہ یہ سب تو مینشن ہو گئے ہیں لیکن اگر کوئی اور طریقہ ہے جو رہ گیا ہے تو پھر وہ بھی اس اینی میں کور ہو جائے گا. اس میں ہے نا کہ اینی obscene، اب یہ جو obscene ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسا کنڈکٹ جو سیکچول جو ڈیسنسی ہوتی ہیں اور جو پبلک موریلٹی ہے اس کو اس حد تک وائلیٹ کرے کہ اس کا جو سیکچول پرپس ہے یا جو سیکچولی آفینسو کریکٹر ہیں وہ واضح ہو جائیں. یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی ایڈلٹ ہے وہ کسی بچے کو سیکچول جو جسچرز ہیں وہ کرے یا کپڑے اتارنے یا سیکچولی جو سجسٹو پرفارمنس ہیں وہ کرنے پہ مجبور کرتے تو یہ پھر کون سا ایکٹ ہوگا؟ یہ obscene ایکٹ ہوگا. اور آگے جو نیکسٹ بیس ہیں وہ ہے سیکچولی ایکسپلیسٹ کنڈکٹ. یعنی سیکچولی ایکسپلیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کنڈکٹ جس میں جو سیکچول ایکٹ ہے یا جو سیکچول ایکٹیویٹی ہے اس کو واضح طور پر دکھایا یا پرفارم کیا جائے. یعنی اس کی جو اگزامپل ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ فار ایگزامپل کسی کو سیکچولی ایکسپلیسٹ
جو ویڈیوز ہیں وہ بنانے پر مجبور کر دیے جائیں، یا مائنر سے جو پورنوگرافک پرفارمنس ہیں وہ کروائے جائیں، ٹھیک ہے، یا جو سیکچول ایکٹس ہوتی ہیں اس کی ریکارڈنگ کروائی جائے. اور آگے جو ہے یہ ہے سیمولیشن آف سچ کنڈکٹ. یہ انٹرسٹنگ ہے. سیمولیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل ایکٹ نہ ہو، اس کی ایکٹنگ یا امیٹیشنز کی جائے، ٹھیک ہے. یعنی یہ اس وجہ سے ایڈ کیا گیا ہے تاکہ اوفینڈر یہ نہ کہے کہ ہم نے تو اصل سیکچول ایکٹ کیا ہی نہیں، ہم تو صرف ایکٹنگ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. سو اس یہاں پہ جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایکٹنگ بھی سیکچول ایکسپلائٹیشن کے لیے ہے تو بھی وہ اوفینس بن سکتا ہے. سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایدر انڈیپینڈنٹلی، یعنی یہ جتنی بھی ایکٹس اس میں مینشن ہے، فار ایگزامپل وائرزم ہوئی وہ، ٹھیک ہے، یا صرف ایگزیبیشنزم ہوئی ہو، تب بھی سیکشن نمبر 377A جو ہے وہ اپلائی ہوگا، یا ان کنجنکشن ود ادر ایکٹس، یا اس میں سے جو ملٹیپل ایکٹس ہیں اگر وہ ایک ساتھ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جو اوفینڈر ہے وہ پہلے بچے کو انٹائز کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے فون لنک کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو بنائے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ ایک کنجنکشن ود ادر ایکٹس بن جائے گا. یعنی یہاں پہ جو ملٹیپل ایکٹس ہوتے ہیں وہ مل کر سیکشول ایکسپلائٹیشنز بناتے ہیں، تو اگر ایسا ہو تو تب بھی یہ سیکشن اپلائی ہوگا. اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے وتھ یہ وتھ آر وداؤٹ دا کانسینٹ. دیکھیں ادروائز جو سیکشن نمبر 375 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کنسینٹ شامل ہے تو پھر تو وہ ریپ ہے ہی نہیں. لیکن اسی سیکشن میں ہم نے ایک چیز اور بھی دیکھی تھی کہ اگر وکٹم جو ہے وہ مائنر ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے. یہ ہے سیکشن نمبر 375، اور اس کا 375 کا جو 6 نمبر کی جو ڈسکرپشن ہے یہ کہتے ہیں کہ 6 slave with or without B consent when B is under 16 year of age. یعنی اگر وہ مائنر ہیں، چونکہ یہاں پہ 16 year of age ہے اور نیچے جائے وہ 18 year ہے، تو اگر وہ مائنر ہے تو اس صورت میں اگر وہ کنسنٹ دی بھی دے تو وہ کنسنٹ کیا ہوگی؟ وہ irrelevant ہوگی. سو سیم کنسیپٹ ہے جو یہاں کے بھی یوز ہوا ہے کہ with or without the consent where age of person is less than 18 year. اگر جو وکٹم ہے اس کی ایج اگر 18 ایئر سے کم ہے تو پھر اس صورت میں اگر اس کی مرضی شامل بھی ہو یا نہیں شامل ہو، اس کی جو کنسنٹ ہے وہ irrelevant ہوگی، ٹھیک ہے. اگر شامل ہو تب بھی یہ اوفینس لگے گا، اگر شامل نہ ہو تب بھی یہ اوفینس لگے گا. سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ is said to commit the offense of sexual abuse. تو اس میں سے جتنی بھی ایکٹس بتائے گئے ہیں تو ان میں سے اگر بھی ایک ہو یا ان کی سیریز آف ایکٹس ہوں تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ کون سا آفینس جو ہے وہ کمٹ بن چکا ہے سیکچول ابیوز کا. اوکے، سو اگر سمپلی ہم اس سیکشن پہ دیکھیں سیکشن نمبر 377A کو، تو یہ جو پاکستان پینل کوڈ کا ایک ماڈرن چائلڈ پروٹیکشن ہے، یہ جو چائلڈ پروٹیکشنز کے لیے اسپیشل لاز بھی موجود ہیں، لیکن یہ PPC میں چائلڈ پروٹیکشن اور سیکچول ایکسپلائٹیشن لا ہے، ٹھیک ہے، PPC کے اندر. ادروائز تو ہمارے پاس اور بھی بہت سارے جو اسپیشل لاز ہیں چائلڈ ابیوز کے حوالے سے، چائلڈ پروٹیکشنز کے حوالے سے وہ موجود ہیں. سو اس سیکشن کا جو مقصد ہے وہ ریپ یا ان نیچرل انٹرکورس کو پنش کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر اس سیکچول ایکسپلائٹیشنز کو کرمینلائز کرنا ہے جہاں کسی انسان کو سیکچول پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کو ڈیٹ کیا جاتا ہے، اس کو اکسایا جاتا ہے، اس کو پسمایا جاتا ہے، یا اس کو دھمکایا یا مجبور کیا جاتا ہے. سو یہ جو سیکشن ہے یہ اس وجہ سے انٹروڈیوس یا انسرٹ کیا گیا ہے کیونکہ بہت سارے جو سیکشول ابیوز کے کیسز ہیں وہ سیکشن نمبر 375 اور 377 کے انڈر فال نہیں کرو گے. سو اس لیے جو سیکشول ایکسپلائٹیشنز کے مختلف طریقے ہیں وہ اسی سیکشن میں کور کیے گئے. اب اس کا جو پنشمنٹ کلاس ہے، یہ پروویژن ہے وہ سیکشن نمبر 377B ہے، یہ پنشمنٹ کی بات کرتا ہے، یعنی یہ سیکشن نمبر 377A کی پنشمنٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ who ever commits the offense of sexual abuse، یعنی اس سیکشنز کے لیے جو سیکشن نمبر 377 ہے اس کا پروف ہونا ضروری ہے کہ وہ پروف ہو جائے کہ ہاں کمٹ ہو گیا ہے. تو پھر ایسے who ever کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ obligatory پنشمنٹ ہوگی، جو کیا ہوگی imprisonment of either description جو and for a term which shall not be less than 14 years. یہ جو 14 ایئرس ہے یہ کیا ہے؟ یہ منیمم ٹائم پیریڈ ہے
एंड मे एक्सटेंड अप टू 20 ईयर्स, यानी जो 20 ईयर्स है ये उसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट है। उसके साथ साथ जो दूसरी ऑब्लिगेटरी पनिशमेंट है, फ़ाइन है, जो 1 मिलियन रुपीज़ से तो किसी सूरत कम नहीं हो सकता। केस के ऊपर डिपेंड करेगा, इन 1 मिलियन से वो एक्सीड कर सकता है। सो यहाँ पे ये जो इम्प्रिजनमेंट है ये टाइप ऑफ पनिशमेंट है जो सेक्शन नंबर 53 ने लिस्ट ऑफ पनिशमेंट दी हुई है, ठीक है, उसमें एक इम्प्रिजनमेंट भी है। और सेक्शन नंबर 53 हमें ये बताता है कि इम्प्रिजनमेंट 2 टाइप्स की होती हैं, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट। जब इधर डिस्क्रिप्शन कहीं पे लिखा होता है तो उसका मतलब होता है ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे या रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे। सो आज की वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 377A और 377B को कवर किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई सजेशंस हैं वीडियोज़ के इम्प्रूवमेंट के हवाले से तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।